I live in Islamabad since like 15 to 16 years and we have never seen such a place. Like اس طرح کا ہم نے ویو نہیں دیکھا. اور کسی بھی کنٹری کی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا اس کی ترقی ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو نیچرل ریسورسز کتنے زیادہ ہیں, پہاڑ کتنے ہیں. ٹھیک ہے, دبئی کے پاس کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ لوگ جو ہے نا گرینری کو ترس جاتے ہیں. یہ 1-2 مہینے بھائی صاحب رہ کے گئے اور ان کی وجہ سے ہم نے ٹرپ کیا کشمیر میں. ٹھیک ہے, تو لائک وی ہیو آل دا گڈ تھنگس. انفارچونیٹلی یہاں پہ ڈیولپمنٹ زیرو ہے. سمپل ہم لوگ جسٹ کلیم کرتے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر آپ جا کے یہ بات کریں گے اور آپ کو آپ جب پوسٹ کریں گے اپنے کمنٹس پڑھ لیجیے گا کہ آپ مطلب خدا نہ خواستہ پاکستان کے خلاف ہیں یا غدار ہیں. جی جی. اچھا, میری گفتگو میں سے کہیں سے کوئی ایسا مطلب ہو کہ یار ایسا ہے نہیں, بٹ یو آر ٹوٹلی رائٹ کہ مطلب دس از واٹ اٹ از. ابھی آپ نے ادھر بات کی, میں نے یقین مانے میں نے 10 بار ان سے پوچھا ہے کہ شاید آپ کا تعلق کشمیر سے ہو. میں نے کہا آپ کی والدہ ہو یا آپ کے والد, کوئی نہ کوئی تو ہوگا. میری بات میں ایسا کیا لگا کہ آپ کو آپ نے باتیں ایسی بولی ہیں یقین مانے دل سے کھینچ کے لائی ہیں آپ نے. میں نے کہا یہ بھائی اتنی زبردست باتیں بولیں, ہم بولنا چاہتے ہیں لیکن کچھ جو یہاں کے جو پیپل ہے نا ان کا جو فریڈم آف وائس جو ہے نا وہ بہت کم لائک اس کو پریزنٹ نہیں کیا جا رہا. فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اس کے اوپر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آزاد کشمیر میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. مطلب آزاد کشمیر ہے تو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے کیا؟ ایگزیکٹلی یہ میچ نہیں ہو رہی. ہاں جی ایگزیکٹلی, نام کے ساتھ چیزیں میچ نہیں ہو رہی ہیں, الٹا ہو رہا ہے. آزاد کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ لگ رہا ہے اور مقبوضہ جو ہے وہ زیادہ آزاد ہے بیکاز, اور اسپیشلی انڈیا والی جو سائڈ ہے. Let me just tell you, ایوا زوبیک کا آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیشنل جتنے بھی ولاگرز تھے نا وہ لاسٹ ٹائم پاکستان ایجنسیز نے بلایا تھا کہ یہاں پہ ٹورزم کو عام کریں. مظفر آباد سے آ کے انہیں نہیں جانے دیا. ٹھیک ہے, نیلم ویلی تک نہیں جا. اور یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ ایجنسی کی اگر بات کریں یا آرمی کی بات کریں, حاضر سروس کرنل نے مجھے کل یہ بات بتائی ہے. انہوں نے بولا ہے کہ ہم یہاں کسی کو بغیر NOC کے الاؤ نہیں کرتے, ہم کسی کو پرمیشن دیں گے وہ یہاں. اب ٹورزم کے لیے ہمیں پرمیشن لینی پڑے گی یا انٹرنیشنل LOC پہ جانے کے لیے اگر کوئی ایشوز ہیں, نیلم ویلی پہ بھی نہیں جانے دیں. نیلم ویلی تو جب سے ہم کشمیر آئے ہیں ہم نے مختلف ایشوز پر بات کی ہے, یہاں کے اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ, یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور مختلف طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کی ہے. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کشمیر کی آبادی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. اس حوالے سے, اس حساب سے اگر دیکھا جائے کہ یہاں پر اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اسی وجہ سے یہاں پر میرے ساتھ یوتھ موجود ہیں, کچھ یہاں پر وزٹر ہیں اور کچھ لوکل ہیں. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ واصف کاظمی. واصف بھائی, آپ یہاں سے ہی بلانگ کرتے ہیں کشمیر سے یا پھر آپ وزٹر ہیں؟ بیسکلی میں مظفر آباد سے بلانگ کرتا ہوں لیکن آئی لیو ان اسلام آباد, بٹ آئی نو دا کلچر اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ کشمیر. آپ کا نام؟ نعمان. آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ بیسیکلی میں اسلام آباد سے ہوں اور اس میں فرسٹ ٹائم انہی کشمیری بھائیوں کے کہنے پہ آیا ہوں. انہی کشمیری بھائی. پہلے تو یہ بتائیں کشمیر لگا کیسے ہے؟ بہت ہی اچھا, لائک مور دین واٹ آئی ایکسپیکٹڈ. آپ کا نام؟ ذیشان. اور آپ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں پیدا بھی ادھر ہی ہوا تھا, پڑھا بھی ادھر ہی ہوں, اینڈ ناؤ وی ہیو جسٹ موو ٹو اسلام آباد. ہم لوکل ہیں یہاں کے. لوکل ہیں لیکن ابھی اسلام آباد شفٹ ہو چکے ہیں. یہ بتائیں, لوگ بڑی تعداد میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پٹھانوں کی اگر بات کریں وہ یہاں پر, آپ بتا دیں. انضمام الحق. نہیں میرا پنڈی سے, پنڈی سے. یہ وزٹر ہیں, بات کر رہے ہیں ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. خوبصورتی تو آپ نے دیکھی ہوگی کافی زیادہ, لیکن یہاں پہ آپ کو لگتا ہے اس طریقے سے کالجز, اس طریقے سے یونیورسٹیز موجود ہیں کشمیر میں جیسی ہونی چاہیے؟ آئی تھنک ابھی جو دنیا جو ہے نا آن لائن ورلڈ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ لوگ میں نے دیکھا ہے کافی سویلائزڈ ہیں اور یونیورسٹیز اور وہ جہاں پہ جو کنونشنل ٹرینڈ ہے وہ تو موجود ہے, بٹ جو ماڈرن طریقہ ہے جو آن لائن اسکلز اور اس طرف لے کے جانا چاہیں وہ چیزیں میں نے کافی کم دیکھی. ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہاں پہ نیٹ ورک کا کافی زیادہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے, لوگ اس طرح سے جو ہے نا ماڈرن طریقے کو اڈاپٹ نہیں کر رہے جس طرح سے ہونا چاہیے. کال سینٹرز وغیرہ, سافٹ ویئرس کا کام, کیونکہ اس کے لیے ایگزیکٹلی اس کے لیے کیونکہ جو ٹیلنٹ ہے کشمیر میں اس کے لیے یہاں پہ لائک آپ کو جو ہے نا اچھی جگہ پہ ہونا ضروری نہیں ہے. لائک آپ اچھا آفس ہو, انوائرمنٹ ہو, لائک یو گوٹ انٹرنیٹ. ہمارا اپنا جو ہے نا جو بیک گراؤنڈ ہے سافٹ ویئر انڈسٹری سے, وی آر ہیونگ لائک جی سافٹ ویئر کمپنی ہم آن کرتے ہیں AFS Square کے نام سے. بڑا مزہ آئے گا. ایک کشمیر کا حصہ انڈیا والوں کے پاس بھی, آپ کو اس چیز کا بھی پتہ ہوگا. ایگزیکٹلی. اور IT کے حوالے سے آپ نے اپنی فیلڈ کی بات کیا, وہاں سے تھوڑا سا ہم گفتگو کرتے ہیں کہ IT کے حوالے سے انڈیا کتنا گرو کر چکا ہے. آپ کو بھی یہ بھی آئیڈیا ہوگا. انڈیا ہم سے 100x آگے. ٹھیک ہے, دے ہیو لائک گوگل کا CEO, پیپسی کا CEO اور جتنے بھی ٹیکنالوجیز انڈسٹری جی انڈین ہے. اور ہماری چیف جو ہے نا ہمارے کچھ اور ایکٹیویٹیز میں جو انتہا پسندی میں ملوث ہیں انفارچونیٹلی. یہ ایسی بات نہیں کریں گے لیکن ہاں نو ڈاؤٹ دکھ ہوتا ہے. اچھا
یہ بتائیں وہ جو کشمیر کا حصہ ان کے پاس ہے وہ وہاں پہ آئی ٹی لائیں گے, وہ وہاں پہ 5G نیٹ ورک لائیں گے, بلکہ لا رہے ہیں 6G لا رہے ہیں وہاں پہ. یس ایگزیکٹلی. آپ کو کیسا مکیش امبانی نے ریسنٹلی جو ہے نا اناؤنس کیا ہے دے آر لانچنگ لائک 6G اینڈ ایشیا کی سب سے زیادہ جو موبائل کی جو انڈسٹری ہے نا ایشیا میں سب سے زیادہ وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. ریسنٹلی ان کی پریس کانفرنس ہوئی تھی. تو یہ کشمیر جسے ہم آزاد کہتے ہیں, ہمارے پاکستانیوں کی زبانیں عادی ہو چکی ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے. آپ بھی اسکول گوئنگ سے لے کے ابھی آج یونیورسٹی بھی آپ کمپلیٹ ہو چکی ہوگی, آج آپ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں, آج بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. وہ اسے ہم کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر. وہاں پہ جیسے آپ بتا رہے ہیں ڈیولپمنٹ اور آئی ٹی اور ٹیکنالوجی پہ ورک ہو رہا ہے, یہاں پہ ورک نہیں ہو رہا. کیا لگتا ہے کل کو آزاد اور مقبوضہ کے ویسے ہی مطلب نہیں بدل جائے گا کہ جو مقبوضہ ہوگا وہاں ڈیولپمنٹ اور آزاد میں ڈیولپمنٹ؟ ایکچولی دیکھا جائے نا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں اور وہاں کے لوگ ہیں ان کو بیسک رائٹس وہاں پہ مل رہے ہیں, یہاں پہ نہیں مل رہے. آپ کے پیچھے جب دریا بہ رہا ہے آپ دیکھیں گے اس کا پانی پہلے بہت زیادہ بہاؤ ہوتا تھا, ابھی یہاں کے لوگوں کو ہی ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے, اور ڈیم بنا کے جو ہے نا پانی ہاف کر دیا. اور بجلی کے رائٹس, یہاں پہ جابس جو ہے نا ان کے لیے اسپیشل کوٹا ہونا چاہیے جو کہ خالی برائے نام ہے. جو یہاں کے کشمیری ہیں, ہمارا خود جو پرماننٹ پتہ ہے وہ کشمیر کا ہی ہے, اور ہم آتے جاتے رہتے ہیں. اور ہمیں دیکھا کہ ایگزیکٹلی جو یہاں کے جو پیپل ہیں نا ان کا جو فریڈم آف وائس جو ہے نا وہ بہت کم لائک اس کو پریزنٹ نہیں کیا جا رہا. فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اس کے اوپر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آزاد کشمیر میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. مطلب آزاد کشمیر ہے تو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے کیا؟ ایگزیکٹلی یہ میچ نہیں ہو رہی. ہاں جی ایگزیکٹلی نام کے ساتھ چیزیں میچ نہیں ہو رہی ہیں, الٹا ہو رہا ہے. آزاد کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ لگ رہا ہے, اور مقبوضہ جو ہے وہ زیادہ آزاد ہے بیکاز, اور اسپیشلی انڈیا والی جو سائڈ ہے بیکاز ادھر جو ہر چیز کی ریٹ ہے, اسپیشلی جو روزمرہ ریٹ کی بات کریں, میں باقی چیزوں کا دیکھیں میں گیا نہیں, مجھے آئیڈیا نہیں. یہ تو میں کہہ سکتا ہوں مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا سچویشن ہے. ایک چیز میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, جو یہاں کے کشمیری بھی کہتے ہیں وہاں کے بھی کہتے ہیں, اور انٹرنیٹ جو کہ سب کچھ سچ بتا دیتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ ریٹ تقریباً 5, 6, 10 گنا کم ہے. جی موسٹلی چیزوں کے 2 سے 3 گنا, اور جو چیزیں جو انڈیا میں موسٹلی وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ چیزیں تو 10 گنا تک بھی کم ہیں, جس طرح دالیں ہو گئی, سبزی وغیرہ ہو گئی. تو کشمیر ہو کے اتنی فیسلٹیز, یہ آزاد کشمیر ہو کے اتنی پریشانی. اصل میں تھوڑی سی نا ہم کسی حد تک انسیکیور ہیں کہ ان کشمیریوں کو نا بہت زیادہ پاور دے کے کہیں ہم ان کو ضرورت سے زیادہ پاورفل نہ کر دیں, ہاتھ سے نہ نکل جائیں. وہ ایک ہمارے سائیکولوجیکل ڈر بنا ہوا ہے. واقعی نہ آزاد ہو, واقعی ہم سے بھی آگے آزاد نہ ہو جائیں. اب میں بھی ریسنٹلی دبئی سے آ کے آ رہا ہوں, دبئی سے ہو کے آ رہا ہوں, اینڈ وہاں جو ٹورزم کا ہم نے دیکھا ہے نا, صرف یہ ہے کہ انہوں نے فیسلٹیز دی ہوئی ہیں پوری دنیا کو, لیکن اس کے آگے وہ سینری کچھ بھی نہیں ہے. ابھی میں ہو کے آ رہا ہوں ریسنٹلی, یہاں کے روڈ اتنے خراب ہیں, وہ جو اتنی خواری کر کے لوگ جاتے ہیں آگے ان کو ویوز سینے پوائنٹس مل جاتے ہیں, لیکن وہ جو بیچ میں اتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, پوائنٹ نہیں ہے, ٹورسٹ پوائنٹ نہیں ہے, ٹورزم کے لیے اتنی پروموشنز نہیں ہے. ایک یہ KSL نے کرائی ہے, ایک اچھا انیشیٹو ہے, ایسے 5-6 اور ٹورزم کے انیشیٹو کریں. تو اگر نیوز آپ جیسے دبئی سے ہو گئے ہیں, دبئی کتنا کو ایریا اگر دیکھا جائے کشمیر سے کیا زیادہ ہوگا؟ بہت کم ہوگا. آئی تھنک کشمیر 10 گنا بڑا ہے اس سے. دبئی پوری دنیا میں ایک نام رکھتا ہے, پہچان رکھتا ہے صرف ٹورزم کے حوالے سے, اور ادھر میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایسی لوکیشنز بھی نہیں ہوگی. I live in Islamabad since like 15 to 16 years and we have never seen such a place. Like اس طرح کا ہم نے ویو نہیں دیکھا. اور کسی بھی کنٹری کی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا اس کی ترقی ہوتی ہے, ڈیپینڈ کرتی ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو نیچرل ریسورسز کتنے زیادہ ہیں, پہاڑ کتنے ہیں. ٹھیک ہے, دبئی کے پاس کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ لوگ جو ہے نا گرینری کو ترس جاتے ہیں. یہ 1-2 مہینے بھائی صاحب رہ کے گئے اور ان کی وجہ سے ہم نے ٹرپ کیا کشمیر میں, ٹھیک ہے. تو لائک وی ہیو آل دا گڈ تھنگس, انفارچونیٹلی یہاں پہ ڈیولپمنٹ زیرو ہے, ٹھیک ہے. اور پاکستانی آئے ہیں کیونکہ گورنمنٹ ابھی ہم ایک آ رہے ہیں, آرمی نے سوری دوست کی اپنے کی بات کاٹ دی, آرمی نے یہ ابھی اسکینگ فیسٹیول کرایا, کمپٹیشن کرایا جسٹ فار پبلک. اس طرح کا پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے, لائک اس طرح کا آرمی اگر کرا رہی ہے تو اس طرح کی چیزیں اور کرائے آرمی, پبلک سیکٹر میں بھی ہوں. آرمی کیوں کروائے, یہاں کے جو لوکل ہیں وہ آپس میں انگیج ہوں, پرائم منسٹر یہاں پہ کروائیں, یہاں پہ ایسا سسٹم لایا جائے ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا, ایسے اویئرنیس لائی جائے. یہی بات ہے. چلیں اس کے لیے آپ اور میں ہیں, اور آپ کی آواز ہی ہماری آواز ہے, اور اسی کے تھرو ہی ہم آگے عوام والا تک پہنچائیں گے. آپ کو نہیں لگتا, ہم تو ایک اسٹوڈنٹ ہیں, مطلب ہم وہ کوئی جرنلسٹ نہیں, بہت بڑے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے میڈیا روتا ہے بہت سے ایشوز پر, جی مہنگائی ہو گئی, اکانومی ہو گئی, یہ خراب ہو گئی, یہ ہو گیا, ایسے ہی ہم کشمیر کے لیے ویسے تو نعرہ لگاتے ہیں,
لیکن صرف یہ نعرہ لگا دیتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان جس کا نہ سر نہ پاؤں یہاں، حالانکہ یونائٹڈ نیشنز یہ کہتے ہیں کہ کشمیر اپنی مرضی کا فیصلہ کرے، ہم کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ کشمیر بنے گا ڈیولپ؟ ایکچولی دیکھیں، آج جو آپ نے میڈیا کی بات کی نا، آج کوئی بھی بندہ میڈیا پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. نیوز سما چینل ہو گیا، جیو نیوز، کچھ بھی نہیں. آپ کا اگر جو ہے نا خود کا یوٹیوب چینل ہے، اگر یہاں کی یوتھ اٹھ کے جو ہے نا یہاں کے جو پرابلم ہے عوام کو جو ہے نا عوام تک ان کا پیغام پہنچے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آج کل جو میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، اس نے کسی کی ڈیپینڈنسی کو ختم کر دیا. نہ نیوز پیپر چاہیے، نہ ان کو اشتہارات کی ضرورت ہے کہ یار مجھے کسی پروگرام میں بلا کے وہ کریں. They have their own rights. They can put the videos on the YouTube, on the Facebook. لیکن اس میں بھی یہ آ جاتا ہے انٹرنیٹ کی کوالٹی وہ ہوگی تو ہی وہ دنیا سے نہیں. آپ جس طرح سے آپ میرے پاس آئے نا تو لوگوں کو پتہ چل رہے ہیں کہ میرے جذبات کیا ہیں. اسی طرح سے this is kind of survey, right? تو وہ لوگوں تک پتہ چل جائے گا تو لوگوں کو خود بہت پتہ چل جائے گا کہ یہاں کے لوگوں کے کیا مسائل ہیں. پاکستان کی میڈیا سے کہتا ہوں، لاہور کی میڈیا، پشاور، اسلام آباد کی میڈیا سے کہتا ہوں کہ آئیں یہاں پر ہم نعرہ صرف لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، اور جس کا کوئی ایسا سچ مطلب بھی ہمیں سمجھ نہیں ہے. اگر اس کا مطلب پوچھیں تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے یا پھر کہیں گے یہ سوال کیسے کر رہا ہے. آپ کو اگر واقعی درد ہے کشمیریوں سے، آئیں ان کی آواز بنے، آئیں ان کے اوپر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم پروگرام کریں. ہم یہ دیکھیں، ہم جسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، دکھ ہوگا کئی لوگوں کو، برا لگے گا کئی لوگوں کو، لیکن جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، انہوں نے جیسے بتایا کہ اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا ہم وہ بھی چیز تو دکھائیں نا دنیا کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنے آزاد کشمیر میں. یہ بتائیں 5 سال بعد، 10 سال بعد کیا یہاں کا کشمیری، آزاد کشمیر کا کشمیری کمپلیکس میں نہیں آ جائے گا مقبوضہ کشمیر کے کشمیری سے، جیسے وہ ڈیولپمنٹ یونیورسٹیز اور یہ چیزیں ابھی 70% ابھی بھی کمپلیکس میں ہی ہیں برو. یعنی آزاد کشمیر کا کمپلیکس میں اور مقبوضہ کشمیر 70% of the youth is willing to leave this country. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو لوگوں کی سارا ڈیپینڈنسی ہے نا وہ ساری گورنمنٹ جابس کے اوپر ہے. باقی ایک کشمیر کی ایک اپنی کمپنی تھی، اس کا نام تھا MTBC. ان لوگوں نے باغ میں ایک آفس کھولا، ابھی لوگوں کو کافی وہ انکریج کر رہے ہیں. بٹ یہ کہ جسٹ کلیم ہے برو، سمپل ہم لوگ جسٹ کلیم کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر آپ جا کے یہ بات کریں گے اور آف کورس آپ جب پوسٹ کریں گے اپنے کمنٹس پڑھ لیجیے گا کہ آپ مطلب خدا نہ خواستہ پاکستان کے خلاف ہیں یا غدار ہیں. جی جی. اچھا میری گفتگو میں سے کہیں سے کوئی ایسا مطلب ہو کہ یار ایسا ہے نہیں، بٹ یو آر ٹوٹلی رائٹ کہ مطلب دس از واٹ اٹ از. فار ایگزامپل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو اکوپ نہیں کرو گے تو کل یہ لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور الٹیمیٹ اگر آج نہیں کل ان کی آنے والی نسلیں تو کہیں گی نا، مانگیں گے اپنے حقوق. اب یہ جو مطلب جو ڈیم کی اس نے بات کی تھی، KPK جو ہے وہ پاکستان کو مہنگی بجلی دیتا ہے اور کشمیر سے فری لیتے ہیں، اور یہاں پہ ہر گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے مظفر آباد میں، جبکہ مری میں، اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں، حالانکہ بجلی یہاں سے بن کے جاتی ہے. انڈیا کی اگر بات کریں جس کا ہم ہر بات میں بڑے شوق سے کمپیریزن کرتے ہیں، وہاں پہ وہ کافی حد تک فری بنتا نہیں ہے، لیکن ہم بارڈر پہ کتنا کرتے ہیں، ہم بڑی چیزوں وہ وہاں پہ اس کشمیر میں ٹورزم اس لیے تھوڑی سی کم ہے بیکاز وہ مسلم ہیں، اور وہ اپنے مسلم ہونے کی وجہ سے ہندوؤں کو برا سمجھتے ہیں. حالانکہ فیسلٹیز ہیں وہاں پہ ٹورزم، ابھی ریکارڈ میں نے چیک کیا 2.25 کروڑ وہاں پہ فیسلٹیز ہیں، بٹ وہ لوگ تھوڑے سے نا زیادہ ریزرو رہتے ہیں جو ہندو اور غیر مسلم وہاں پہ آتے ہیں کیونکہ مسلم ہونے کی وجہ سے. اور یہاں پہ تو ہم سب مسلم ہیں، پاکستان کے ساتھ اتنا اچھا الائنس ہے، حب الوطنی سارا کچھ، بٹ انفارچونیٹلی نتھنگ. میں نے جو سرچ کیا ہے کہ یہاں پہ فارنر نہیں آ سکتا، فارنر یوٹیوبر نہیں آ سکتا، مظفر آباد نہیں. آگے Let me just tell you, ایوا زوبیک کا آپ نے دیکھا ہوگا، انٹرنیشنل جتنے بھی ولاگرز تھے نا وہ لاسٹ ٹائم پاکستان ایجنسیز نے بلایا تھا کہ یہاں پہ ٹورزم کو عام کریں. مظفر آباد سے آگے انہیں نہیں جانے دیا. ٹھیک ہے، نیلم ویلی تک نہیں جا. اور یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ ایجنسی کی اگر بات کریں یا آرمی کی بات کریں، حاضر سروس کرنل نے مجھے کل یہ بات بتائی ہے. انہوں نے بولا ہے کہ ہم یہاں کسی کو بغیر NOC کے الاؤ نہیں کرتے، ہم کسی کو پرمیشن دیں گے وہ یہاں. اب ٹورزم کے لیے ہمیں پرمیشن لینی پڑے گی یا انٹرنیشنل LOC پہ جانے کے لیے اگر کوئی ایشوز ہیں، نیلم ویلی پہ بھی نہیں جانے دیں. نیلم ویلی پہ جانا چاہیے. ایون ان کو حالی چاہیے کہ اگر یہاں تک مظفر آباد تک اگر حالی ٹرین کا ٹریک کی اگر بنا دینا تو یہ اس سے ہی پیسے کماتے رہے، کیونکہ حالی اسلام آباد سے مظفر آباد تک ہی لوگ جو ہے نا یہاں پہ اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے آ جائیں گے. لائک وی ہیو اے ویری گڈ پلیس. تھینک یو سو مچ. میں ابھی ایک ہمارا وہ جو دبئی میں ایک بہت بڑا مشہور فیسٹیول ہے گلوبل ولیج، ادھر دنیا جہان کے اپنا کنٹری کا نا کلچر پروموٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کا بھی کلچر پروموٹ کیا گیا، لیکن ہم اتنا واؤچ کرتے ہیں کشمیر کو، لیکن کشمیر کا ایک چھوٹا سا بھی پورشن وہاں مجھے نہیں نظر آیا. پاکستان پورے کا تھا، بلوچستان، KP سب کچھ، لیکن ہمیں اس کے لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں، کشمیر ڈے مناتے ہیں، ایک شرٹ تک نہیں نظر آئی پورے پاکستان کوریڈور کے اندر. تو پھر ہم جب ٹورزم کس طرح پروموٹ کریں گے جب ہم انٹرنیشنل لیولز کے اوپر ایکسپوجر ہی نہیں دیں گے کشمیر کو؟ تو کھوکھلے الفاظوں کے پیچھے ایفرٹس ہونی چاہیے. یہ باتیں ظاہری بات ہے، یوتھ ہے، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ آپ سمجھ چکے ہیں. آج ہم آواز دبا لیں گے، جو کہ دباتے شاید دبا رہے ہیں،
کل دبا لیں گے 5 سال 10 سال آنے والے ٹائم میں یہاں کا کشمیری اٹھے گا, اپنے حق کے لیے بولے گا, تب ہم وقتی طور پہ تو یہ کہہ دیں گے یہ جھنڈے پہ کام کر رہا ہے, او انڈیا نے پیسے دے دیے ہیں, نہیں بلکہ فارن نے جھنڈے پہ کام کر رہا ہے, اسے اسرائیل نے پیسے دے دیے ہیں. لیکن کب تک یہ چورن بیچیں گے؟ آئی تھنک یہ زیادہ دیر اور نہیں بکے گا. عوام جس تیزی سے شعور پکڑ رہی ہے, کل تک ہمیں بھی ان چیزوں کا نہیں پتا تھا. اگر پچھلے 2-3 سپوز آج سے 5 سال پہلے میں یہ بات کر رہا تھا, آپ نے کہا تھا یہ کیسی بات کر رہا ہے, یہاں پہ آ کے خوبصورتی کی بات کرو بس, جاؤ آپ کیا ڈیولپمنٹ کی بات. آپ نے 10 سال کا حوالہ دیا, اگلے 10 سال میں آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جس تیزی سے ہم ٹرینڈ پکڑ رہے ہیں اور شعور لا رہے ہیں, اگر اسی طرح عوام بولنے لگی 2 کی جگہ 4, 4 کی جگہ 8 لوگ بولنے لگے, تو ایونچولی دیر ول بی اے ٹائم جب ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, جہاں خالی نعرے نہیں لگیں گے پھر. تو مجھے لگتا ہے کہ دیر از اے گڈ تھنگ کمنگ ان دا نیکسٹ فیو ایئرس. آپ یہ بتائیں آپ یہاں کب سے آئے ہیں, وزٹ جو کر رہے ہیں آپ نے کتنا ٹائم ہوا؟ میں نے 1 ویک ہو گیا ہے, 3-4 دن اندر اسٹے کیا ہے کیل, اڑنگ کیل اسکینگ فیسٹیول جو وہ, اور ابھی یہاں پہ ہیں. یہاں پہ آپ نے کوئی میڈیا دیکھا ہے جو یہاں کے لوگوں کی مارکیٹ میں لوگوں کی مسئلے پوچھ رہا ہو, ایشو پوچھ رہا ہو, جیسے لاہور وغیرہ میں, پنڈی اسلام آباد میں ہوتے ہیں, یہاں پہ یوٹیوبرز ہوتے ہیں, مہنگائی کے اوپر بات کرتے ہیں, یہاں پہ کوئی دیکھا ہے؟ وہ صرف کیمروں کے پیچھے اپنے کمروں میں ہی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, ادھر میں نے کوئی نہیں دیکھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ویوز لینے ہیں آڈینس سے, وہ سچ بول دیں گے, اور سچ جو ان سے پھر مشکل بن جائے گا دونوں کے لیے, بولنے والے کے لیے بھی اور دکھانے والے کے لیے. لیکن پیچھے سے سب پری پلانڈ ہوتا ہے, وہ کچھ حد تک الفاظ بول سکتے ہیں, تو جب تک آپ لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کریں گے اصل سچ سامنے نہیں آئے گا. یہی چیز ہے بھائی, ہمیں اگر آواز واقعی بننا ہے اپنا کشمیر کے لوگوں کی, آپ اس بات سے ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے وہ آپ کی مرضی ہے. یہ بتائیں کہ اگر ہم نے واقعی ہی کشمیریوں کی آواز بننا ہے, واقعی ہمیں ان سے درد ہے, تو ہمیں اس کی آواز ڈائریکٹ لوگوں تک پہنچانی چاہیے, یا ہم کیوں 75 سال سے ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ اٹ نو ڈاؤٹ ساتھ کھڑے ہیں یا جو بھی چیزیں, ڈائریکٹ نہیں, وہ گونگے ہیں. یو این او تک ڈائریکٹ کیوں نہیں؟ پرائم منسٹر اپنا موجود ہے, ڈائریکٹ یو این او میں جائے. جانا چاہیے, آواز اٹھانی چاہیے. جس طرح ہمارا بلاول تھا فارن منسٹر, جس نے باقی سب چیزوں کی بات کی, کشمیر کی بھی تھوڑی سی بات کی, لیکن اس کو چاہیے تھا کہ جس طرح وہ ہمارے دریا بند کر رہے ہیں انڈیا, وہ چیزیں بات کرتا. فارن منسٹر نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا 1-2 دن پہلے کی خبر ہے, بڑی وائرل ہے. انہوں نے یہ بولا کشمیر کی جو آواز ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں پہنچانے میں ہم ناکام ہو گئے ہیں. آلموسٹ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا, آلموسٹ, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا انڈیا اس حوالے سے کافی بہتر ہے ہمارے سے, ان کی ڈپلومیسی اچھی ہے, وہ اپنی آواز آگے پہنچا رہے ہیں. کیونکہ انڈین جو ڈیموکریسی ہے نا, وہ عوامی امنگوں پہ جی رہی ہے, اور ہماری ڈیموکریسی انفارچونیٹلی بری لگے گی کچھ لوگوں کے بعد, لیکن فارن پلیئرز کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری فارن پالیسیز خراب ہوئی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا کچھ لوگ ہیں, آپ سے بات کرنے کا ویسے تو ہم مطلب کسی سے 5-10 منٹ کی بات کریں بور ہو جاتے ہیں, لیکن ان سے بات کرنے کا بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ تھوڑی سی شاید نالج رکھتے ہیں اور تھوڑا سا ان کا ایکسپلوئر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر انڈیا کی بات کریں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ اس لیے ترقی کر رہا ہے, وہ نان مسلم ہے, نان مسلم پاور سارے ان کے ساتھ ہیں, اور وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں کے خلاف دنیا, تو ہم اس لیے نہیں ترقی کر رہے. نہیں, ایک ان کا ایک اور راز ہے. جس طرح بھی میں انٹرنیشنل ایکسپوجر لے کے آیا ہوں, انڈین ایک بندہ کہیں جاتا ہے نا, لیٹس سپوز انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ہی چلا جاتا ہے ایک بندہ, تو وہ اپنے 10 ساتھ وہاں لے آئے گا کہ یار تم لوگ بھی یہاں کے سیٹل ہو. ہمارا ایک جاتا ہے, وہ دوسروں کو نہیں لاتا کہ یہ میری ٹانگ کاٹے گا. ہماری الٹی سوچ چلتی ہے, اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے. یہ تو کریپ مینٹیلٹی ہوئی نا, مطلب اپنی سوچ ایک نیگیٹو, دوسرے کی ٹانگ ہے, ایٹ دی اینڈ نقصان اپنا ہوتا ہے. ہاں, ہمیں کمیونٹیز بنانی چاہیں, جدھر بھی جائیں انڈینز کی کمیونٹیز بنی ہیں, اور وہ کمیونٹیز اتنی گرو کر جاتے ہیں کہ انڈیا کا ایون بندہ پرائم منسٹر بن گیا UK کا. اچھا, ویژن کا فرق ہے, ایجوکیشن کا فرق ہے, کیا فرق ہے؟ مطلب ہم بھی انسان نہیں, دیکھیں میں بھی انسان ہوں, آپ بھی انسان ہیں, ہم پاکستانی ہیں اور پراؤڈ پاکستانی ہیں, لیکن آپ نے بولا کہ وہ جاتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ مطلب ہم بھی انسان وہ بھی انسان, پھر سوچ میں کہاں فرق آ گیا؟ ایجوکیشن میں آ گیا, کیا فرق کیا ہے؟ ہمیں ٹرک کی بتی دکھائی گئی, اور اب ہمارے پہ اتنی چیزیں مسلط کر دی گئی ہیں کہ ہم اپنے کچن لوپ سے نہیں نکل پا رہے. سیکورٹی ایشو ہے کہ بھائی یہ نہ ہو کہ میرے سے اپنی انکم ہی نہیں پوری جو کر سکتا, تو وہ بڑے گولز اچیو نہیں کر سکتا. وہاں انڈیا میں کافی زیادہ لوگ خوشحال رہ رہے ہیں. جب خوشحال رہتے ہیں تو وہ نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کو اٹھائیں. جب ہم اپنے آپ کو نہیں اٹھا پا رہے, اتنے مشکل حالات ملک کے ہو گئے ہیں,
تو پھر باقیوں کو کس طرح اٹھائیں گے؟ ہو گیا. اور یہی ہماری جب سوچ رہے گی کہ بھائی کوئی ہمارے برابر نہ آ جائے. اور یہ صرف یہ نہیں ہے, ہر فیلڈ میں آپ کسی بھی فیلڈ میں آبزرو کر لیں, پاکستانی ہوں گے تو کہیں نہ کہیں لیگ پولنگ کریں گے, یا اگر کوئی آگے جا رہا ہے اس کو کریٹیسائز کر کے نیچے لانے کی کوشش کریں گے, جبکہ زیادہ تر موسٹلی. لیکن دوسرے کنٹریز میں دیکھا جائے وہ اگر کوئی آگے جا رہا ہے, یوٹیوب ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو, اس میں اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہمارا بیننگ کلچر چلتا ہے, یوٹیوب کو ہم نے بین کر دیا تھا. آج اسی یوٹیوب کے اوپر پوری ہماری پاکستان کی یوتھ لرن کر رہی ہے, فری کورسز کر رہی ہے, اور چیزیں کر رہی ہے. نہ صرف لرن کر رہی ہے بلکہ ارن کر رہی ہے. ارن کر رہی ہے. تو لیکن لوگوں نے آج سے کچھ ٹائم پہلے حرام کہا تھا جی یوٹیوب تو گورے کی ایجاد ہے, یہ مائک گورے کی ایجاد ہے, یہ کیمرہ گورے کی ایجاد ہے. آج وہ اپنا چینل بنا کے کہتے ہیں یہ سبسکرائب کر دیں. بس یہ کتابی باتوں سے باہر آ جائیں تو ہم آگے چلے جائیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی, اچھا لگا بات کر کے. ایسی انرجیٹک یوتھ ہوگی, اور اگر ایسی سوچ رکھنے والی یوتھ ہوگی, پازیٹیو سوچ رکھنے والی یوتھ ہوگی, نو ڈاؤٹ ایک دن پاکستان بھی ڈیولپ کرے گا, اور کشمیر کی جو آواز ہے وہ سچ میں آگے جائے گی. اور کچھ باتیں اگر کسی کو بری لگ, ان لوگوں کی بالکل یہ جو لوگوں کی سب کی, لیکن کچھ باتیں میں بھی کسی کو بری لگی ہوں, ہمارا مقصد صرف یہ ہے ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جائے, لوگوں کی آواز بنا جائے. آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ رستم. رستم, آپ کشمیر سے ہی بلانگ کرتے ہیں, یہاں کے لوکل ہیں یا پھر؟ جی میں یہیں سے بلانگ کرتا ہوں, لوکل ہوں. چلیں ابھی ہم جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے, کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ نے شاید سنا بھی ہوگا جو ہمارا کویسچن تھا, جو ٹاپک تھا. میں نے سنا ہے آپ کی باتیں, میں یہاں سے گزرا تھا, میں نے کہا 1-2 منٹ ادھر کھڑا ہو جاتا ہوں. تو میں نے آپ کی باتیں سنی ہو, تو مجھے ایسا جو میری کافی عرصہ یہ میں سوچ رہا ہوں, جب سے یہ مہنگائی ہوئی ہے, جو پاکستان کے اندر یہ ابھی سیاسی حالات چل رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے یہ والا چور ہے, دوسرا کہہ رہا ہے میں چور ہوں. ایشوز پہ بات مختلف اسی میں مطلب کہ رولے یہ پاکستان سے اندر رولے, کبھی نواز شریف بھاگ جاتا ہے, کبھی اس کے بیٹے بھاگ جاتے ہیں, کبھی عمران خان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. یہ مطلب کہ سارا ایشو دے کے ہمیں میں عام آدمی ہوں, ہمیں اس کے کچھ لینے دینے ہی نہیں, ان کا کچھ ایک پلان ہی نہیں. آپ دوسرے ممالک میں جائیں, یورپ میں جائیں, ان کا ایک پلان ہوتا ہے, چاہے ایک لیڈر آ جائے دوسرا لیڈر, ادھر کچھ ان کے پلان نہیں ہے. تو ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے, ابھی آپ نے ادھر بات کی, میں نے یقین مانے میں نے 10 بار ان سے پوچھا ہے کہ شاید آپ کا تعلق کشمیر سے ہو. میں نے کہا آپ کی والدہ ہو یا آپ کے والد, کوئی نہ کوئی تو ہوگا. میری بات میں ایسا کیا لگا کہ آپ کو, آپ نے باتیں ایسی بولی ہیں یقین مانے دل سے کھینچ کے لائی ہیں آپ نے. میں نے کہا یہ بھائی اتنی زبردست باتیں بولیں, ہم بولنا چاہتے ہیں لیکن کچھ نہیں یہ باتیں آپ بولنا چاہتے ہیں, کیوں نہیں بولتے تھے یار جی. ہم ایک عام لوگ ہیں, ہم بولیں گے تو یہ بولیں گے نیشنلسٹ ہیں. اگر یہاں دل کی بات بولی جائے, حق کی بات بولی جائے. آپ انڈیا میں حال ہی دنوں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ الیکٹرانک بسز چل گئی ہیں, یہاں پہ ابھی رشکے بھی صحیح طرح نہیں چل رہے, روڈیں ہی ایسی ہیں. سب سے پہلی جو ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے پاکستان کے سیاستدانوں نے کیا ہے, جو بیڑا غرق ہمارا اس کے بعد کیا ہے یہاں کے لوکل لیڈرز نے کیا ہے. ایک ہاسپٹل ہے, اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ کے لوکل لیڈر کا بھی قصور ہے نا. دیکھیں نہیں سارا اگر 50% ان کا ہے, انہوں نے مہنگائی کی, کرپشن کی, مختلف اداروں میں کرپشن کی. پھر جو رہتی تھی ہمارے لیڈر نے ادھر, اب یہ یقین مانے کہ 1300 والی گتھی نیلم والی ہمیں نہیں مل رہی. یہاں سے 2-3 سے 4 کلومیٹر دور ہے نیلم فلز وہ فرومز, تو ہمیں وہ آٹا بھی نہیں مل رہا. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ آپ کو میری باتیں سن کے حیرت کیوں آئی؟ کیا یہاں پہ لوگ ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کرتے؟ یہاں پہ جو یوتھ ہے وہ یہ بات نہیں کرتی کہ یہاں پہ کالج ہونے چاہیے, یونیورسٹیز ہونی چاہیے, یہاں پہ روڈ اچھے ہونے چاہیے, یہاں پہ ہاسپٹل ہونا چاہیے؟ جو آپ کو میری بات سن کے حیرانگی ہوئی ہے. نہیں کوئی بھی ہو نا, یہاں کے صحافیوں کو مجھے نہیں پتا, حق پہ بات وہ بھی نہیں کرتے. بس نہیں کرتے, وہ یہاں کے کشمیری نہیں ہیں, میں تو کشمیری ہوں بھی نہیں. یہ یقین مانے آپ سے میں بہت ریحان ہوں اور آپ کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ پہلے آئے ہیں, پہلے تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں میں ادھر, ٹھیک ہے. آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے عوام تک لوگوں تک پہنچائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. دوسرا یہ کہ بس اب ہم بہت تنگ آ گئے, یقین مانے اتنی مہنگائی, اور آپ تو چلیں ہمیں تو یہ سٹی میں رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ گزارا کر لیتے ہیں. بیک سائڈ پہ آپ گئے, وہاں کے لوگوں کے حالات دیکھیں نا, میں تو سوچتا اس مہنگائی میں آدھے لوگ بھوکے سوتے ہیں. میں 9 دن سے یہاں 10 دن سے موجود ہوں. میں ایسے ایریاز میں گیا ہوں, بارڈر LOC کے تک میں گیا ہوں, اور وہاں پر میں نے واقعی جا کے کنڈیشن دیکھی ہے. وہاں کے جو ایجنسیز ہیں, ہماری اپنی فورسز ہیں, انہوں نے یہ بولا ہے کہ یہاں پہ لوگ گھاس وغیرہ کھا کے یا یہاں کی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ کھا کے اپنا گزارا کرتے ہیں جو یہاں پہ. اور حال ہی دنوں میں کشمیر سے ایک خواتین آئی ہے, اس نے بولا سے کشمیر سے جموں سے آئی ہے, اس نے بولا ہے کہ 50 کلو چاول ابھی بھی فری ملتے ہیں وہاں پہ. کچھ خدا را کچھ شرم کریں کشمیر کے لیڈر. چلیں پاکستانیوں سے ہمیں گلے ہی نہیں, وہ ہیں ہمارے بھائی لیکن پرائی بھائی ہیں. جو گھر کے ہیں اپنے کشمیریوں سے بولتا خدا را کچھ. ایک طرف وہی بات ہے, میرا سٹانس ہی وہ ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کشمیر کی آواز بنو, میرا پاکستان مجھے یہ کہتا ہے کشمیر کی آواز بنو, میرے پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کی فوج یہ کہتی ہے کشمیر کی آواز بنو. لیکن
واقعی میں جب کشمیر کی آواز بنیں گی تو یہ آواز آئے گی. کیا آپ اس آواز کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ابھی آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ساری یوتھ کی یہی سوچ ہے کشمیر کی؟ وہ تنگ آ چکے ہیں یا دیکھیں کیا؟ یوتھ کی سوچ ہے لیکن لوگ اپنی جھنجھڑ میں پھنسے ہیں, لوگ بولنا چاہتے ہیں, لوگ تنگ آ کے ہیں یہاں کے, یقین مانیں یہاں کے لیڈروں سے بھی تو زیادہ تنگ آ کے ہیں, لیکن لوگ اپنے ایک مسئلے میں لگے ہیں. مطلب دیہڑدار لوگ ہیں یہاں. آپ نے بولی وہ نیچے آپ نے بات بولی کہ یہاں لوگ ملازم کے پیچھے لگے ہیں, وہی بات ہے. یہاں کا کوئی لیڈر آتا ہے اس کو لوگ اس لیے ووٹ دیتے ہیں تقریباً نوکری دے گا, لیکن وہ بھی نہیں ملتی, پھر اس کا دل لوگوں کو ٹوٹ جاتے ہیں. بس لوگ کیا کریں گے, 10 سے وہ تنگ آ گئے ہیں. ہر بندہ دیہڑدار آدمی وہ کس طرح دیہڑ اپنی, جیسے آپ نے بولا وہاں پہ آٹا فری مل رہا ہے, دوسرے انڈیا سائڈ کشمیر میں چاول فری مل رہے ہیں, یہاں وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو ہم نے نیٹ پہ دیکھا ہے, یہاں کے لوگوں سے بھی آبزرو کیا ہے, پوچھا ہے جن کے ریلیٹیو وہاں پہ ہیں. تو کیا آنے والے ٹائم میں تھوڑا سا کمپلیکس نہیں ہو جائے گا؟ ایک جنرل سا کویشچن ہے, مطلب آپ دیکھیں گے کہ یار وہاں پہ تو آٹا فری ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے, اسکول کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ہمارے یہاں پہ نہیں ہے, تو تھوڑا مائنڈ میں تھوڑا وہ پریشانی نہیں ہوگی کہ یار وہ بہتر ہے؟ نہیں کبھی نہیں غلط, آپ کبھی نہیں یہ سیٹ ہو سکتا. یقین مانیں کہ یہ جو ایک ہوتی نا وہ کینسر انسان کی رگوں کے اندر پھر جاتا ہے. یہ یاد رکھنا کہ ابھی یہ جو لیڈر ہے ہمارے, جو بھی آتا ہے جو بھی وزیر بنتا ہے وہ سوچتا ہے اس نے یہ والا پلازا بنا لیا, اس سے بڑا میں کب کتنے ٹائم میں اندر پلازا بنا لوں گا. بس یہ یقین مانیں کہ ابھی جو یورپی ممالک ہیں وہاں ترقیات اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں کے عام آدمی اپنے ملک کے بارے میں سوچتا ہے. یہاں کے ہمارے یہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بھی اپنے گھر کے بارے, اس کے گھر ہی نہیں بن رہا تو ترقی تو دور کی. پیٹ نہیں بھر رہا. ٹھیک ہے, یہ لاسٹ میں بس یہ بتا دیں, وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ یہ بھائی مجھے تھوڑے سے ایموشنل بھی لگے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بولنا بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن بول نہیں پا رہے, شاید کیمرے کا ایشو ہے یا جو بھی ایشو ہے, لیکن دل میں بہت باتیں ہیں جو کہ میرے میں ہمت رہی تو میں ان کے دل کی آواز آگے ضرور پہنچاؤں گا. ان کے مطلب کشمیریوں کی آواز. یہ بتائیں کہ جو آواز ہے آپ کی پازیٹیو وے کی آپ بات کرتے ہیں, آپ کون سا جنگ کی بات کرتے ہیں, آپ تو ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ہیلتھ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, تو یہ آگے کیوں نہیں پہنچائی جاتی؟ یہاں کے جرنلسٹ جو ہیں, لوکل جرنلسٹ ہیں یا پاکستان کا میڈیا آواز پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا؟ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا یہ بھی آیا اس طرح آپ کا بیان سامنے آیا, جس طرح آپ نے یہ کور کیا سارا کچھ, میں کہتا ہوں کہ کشمیر کے یہ صحافی کوئی شرم کریں تھوڑی سی, یہ کچھ سچ اگر سامنے بتا دیں. بولنا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی اچھے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, لیکن بولنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح نہیں بول سکتے. میں کہتا ہوں ان بھائی سے سیکھیں, پاکستان سے آ کے یہ ہماری آواز مان چکے ہیں, ساری باتیں انہوں نے بول دی ہیں کہ یہاں کے لوگ بھوکے رہ رہے ہیں. آپ نے اگر کسی کے منسٹر کے ساتھ الگ ہے, آپ اس کے منسٹر کی سپورٹ کریں گے, اگر وہ منسٹر غلط کر رہا ہے. جلد ہی میں اب کشمیر آتا رہوں گا اور جلد ہی آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہم نے ٹائم رکھا ہے, ان کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوگی اور ان سے بھی سوال کریں گے. آپ کا کون سا ایسا سوال ہے جو آپ کے پرائم منسٹر سردار صاحب سے؟ ایک بات اور ہے, یہاں کا جو انڈسٹری نہیں ہے, یقین آپ جو لوکل آدمی ہے جس کی چلیں 25-30 ہزار سیلری جائے سرکاری, یہاں کا کشمیر کا جو پتھر ہے نیچے 8 مقام پیچھے 8 مقام والی سائڈ سے جاتا ہے, مارو والی سائڈ سے, وہ ادھر سے لے کر وہاں پر پنڈی والی سائڈ پہ بناتے ہیں, وہی اگر بیچتے ہیں, وہی انڈسٹری اگر ادھر بن جائے, چلیں 150-200 بندے کا روزگار لگ جائے گا. 150-200 آپ پھر بہت چھوٹی سوچ سکتے ہیں, یہاں لاکھوں کا. اور دوسرے نمبر پہ آپ کے یہاں پہ درخت ہے نا جو, وہ پوری دنیا میں اس طرح کے درخت نہیں موجود جو یہاں کشمیر میں ہے. تو یہاں پر میں نے اس لیے بولا ہے, مارمل والی میں نے بات اس لیے بولی کہ ایک انڈسٹری لگ جائے, 200-300 بندے کا روزگار لگ جائے, اور تو باقی بیچتے ہیں. روبی نام جو ایک اور پتھر ہے. میں کہتا ہوں کہ ادھر انڈسٹری, آپ نے اگر تنویر الیاس صاحب کے پاس جاتے ہیں, میری کیا میسج دوں؟ یہی میسج ہے کہ کم از کم انڈسٹری ادھر بنائیں, لوگوں کو یقین مانیں یہ مظفر آباد بے روزگاری کا گڑھ بن چکا ہے. بے روزگاری کشمیر کا کیپٹل, آزاد کشمیر, یہ گڑھ بن چکا ہے بے روزگاری کا, یقین مانیں. بالکل ہمیں موقع ملا, ہم بات کر رہے ہیں, جیسے ہی ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوگی ہمیں موقع ملا تو ضرور ہم جو ان سے یہ سوال کریں گے کہ کشمیریوں کی یہ آواز ہے. آپ کہتے ہو کہ میں کشمیریوں کی, مطلب سردار تنویر صاحب آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ کہیں گے کہ ہم کشمیریوں کی آواز بن رہے پوری دنیا تک. تو یہ جو کشمیر کا ایک لوکل شہری ہے, یوتھ ہے, یہ جو آواز رکھتا ہے, انڈسٹری کی بات کرتا ہے, ٹیکنالوجی کی, ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی, کیا آپ یہ بات آگے پہنچا رہے ہیں؟ اور اگر پہنچا رہے ہیں تو کیا آپ کی بات سنی جا رہی ہے یا نہیں سنی جا رہی؟ بہت سی باتیں آپ کے ساتھ بھی ضرور کریں گے اگر موقع ملا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے, اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے پیس آؤٹ, اللہ حافظ.